خوش آمدید۔ آج کی اس گفتگو میں ہم دنیا کی سب سے زیادہ دہرائی جانے والی دعا کے ایک بہت ہی حیران کن پہلو پر بات کریں گے، یعنی سورہ فاتحہ کی 7ویں آیت کی وہ گہرائی جسے ہم اکثر روزمرہ کی روانی میں محسوس نہیں کر پاتے۔ یہ آیت محض چند الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ سچ پوچھیں تو اس میں انسانی نفسیات اور روحانیت کے ایسے گہرے راز چھپے ہیں جو انسان کو دنگ کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا سوچئے، وہ کیا چیز ہے جو اس دعا کو اتنا خاص بناتی ہے؟ آئیے اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں اور ان قدیم الفاظ کے پیچھے چھپے ہوئے نفسیاتی اور روحانی اصولوں کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر کچھ تو ایسا ہے نا جس کی وجہ سے کروڑوں لوگ ہر روز اسے اتنی بار دہراتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس بنیادی متن کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ 7ویں آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ وہ طاقتور الفاظ ہیں جو دراصل ایک سچے متلاشی کے سفر کی بنیاد رکھتے ہیں اور اس کی منزل کا بالکل واضح تعین کرتے ہیں۔ تو اس تجزیے کا پہلا حصہ ایک مثالی راستہ، یعنی سچی ہدایت کی تلاش۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تفاسیر کی روشنی میں اس ہدایت کا حقیقی مفہوم ہے کیا؟ کیا یہ صرف راستہ پوچھنے کا نام ہے؟ بالکل نہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک بڑی ہی خوبصورت مثال اس بات کو واضح کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہدایت کے 3 درجے ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ کسی کو راستہ بتا دیں، دوسرا یہ کہ آپ اسے راستہ دکھا دیں، اور تیسرا درجہ بالکل ویسا ہے جیسے کسی چھوٹے بچے کی انگلی پکڑ کر اسے قدم قدم راستے پر چلایا جائے۔ اور جان کر حیرت ہوگی کہ اس دعا میں دراصل یہی آخری درجہ مانگا جا رہا ہے، یعنی یہ محض ایک اشارے کی نہیں بلکہ قدم قدم پر ساتھ چلنے کی التجا ہے۔ اب یہاں پر سب سے دلچسپ سوال یہ ابھرتا ہے کہ آخر یہ انعام یافتہ لوگ جن کا راستہ مانگا جا رہا ہے وہ ہیں کون؟ سورہ نساء میں اس کی بڑی واضح تشریح موجود ہے۔ یہ 4 طبقات ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یعنی ہم روزانہ ان عظیم لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی دعا کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اس مثالی راستے پر چل کر کامیابی سمیٹی۔ دوسرا حصہ گمراہی کے 2 جال، یعنی تکبر اور انتہا پسندی کا تقابل۔ جہاں ایک طرف مثالی راستے کی بات ہو رہی ہے، وہیں دوسری طرف اس کے منفی پہلو کو سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ یہ حصہ بڑی خوبصورتی سے گمراہی کے 2 خطرناک نفسیاتی جالوں کا موازنہ کرتا ہے۔ ایک طرف ماتوب لوگ ہیں جن کا اصل مسئلہ تکبر ہے، یعنی علم تو ہے، سچائی کا پتہ ہے، لیکن عمل نہیں کرنا، اور دوسری طرف بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جن کا مسئلہ انتہا پسندی ہے، یعنی علم کے بغیر ہی محض جذبات کی رو میں بہہ کر عمل کیے جانا۔ یہ دراصل انسانی رویوں کا ایک بہت ہی زبردست تقابل ہے۔ اگر ہم تاریخی تفاسیر کی بات کریں، جیسا کہ ابن کثیر کے ہاں ملتا ہے، تو ان نفسیاتی رویوں کو مخصوص تاریخی گروہوں سے بھی جوڑا گیا ہے۔ موتوب ہونے والوں کی مثال یہودیوں سے دی گئی جنہوں نے حق جاننے کے باوجود احکامات کو بدلا، جبکہ بھٹکنے والوں کی مثال عیسائیوں سے دی گئی جنہوں نے علم کے بغیر مذہبی شخصیات کی محبت میں مبالغہ آرائی کی۔ یہاں یہ بات واضح کرنا بہت اہم ہے کہ ہم محض تاریخی ماخذ میں درج حقائق کو بالکل غیر جانبداری سے بیان کر رہے ہیں تاکہ اس متن کی اصل روح کو اس کے تاریخی تناظر میں سمجھا جا سکے۔ تیسرا حصہ ایک الہی مکالمہ، حدیث قدسی کی روشنی میں ایک نیا زاویہ۔ اور اب آئیے اس گفتگو کا رخ ایک ایسے حیران کن پہلو کی طرف موڑتے ہیں جو شاید بہت سوں کے لیے نیا ہو۔ یہ مشہور آیت درحقیقت کوئی یک طرفہ دعا یا یک طرفہ گفتگو نہیں ہے۔ ایک مشہور حدیث قدسی کے مطابق یہ پوری دعا خالق اور پڑھنے والے کے درمیان بالکل 50-50 یعنی 50-50 تقسیم کی گئی ہے۔ یہ بات اس دعا کی روحانیت اور طاقت کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ تو اس ساری بات کا اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ ذرا اس کی ٹائم لائن پر غور کریں۔ پہلے حصے میں پڑھنے والا صرف خالق کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، پھر درمیان میں دونوں کے بیچ ایک مشترکہ عہد ہوتا ہے، اور دعا کا دوسرا حصہ مکمل طور پر پڑھنے والے کی درخواست قبول کرنے کے لیے مختص ہے۔ یعنی یہ 7ویں آیت اس مکالمے کا وہ کلائمیکس ہے جہاں خالق فعال طور پر اپنے بندے کی گزارش کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ کتنا طاقتور تصور ہے یہ۔ چوتھا اور آخری حصہ، آمین کی مہر، اس الہی مکالمے کا اختتام۔
اب ہم اس عظیم دعا کے بالکل آخر میں آتے ہیں اور اس مخصوص لفظ کی بات کرتے ہیں جسے پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ یہ لفظ آمین ہے، جس کا سیدھا سا مطلب ہے اے اللہ ہماری دعا قبول فرما یا ایسا ہی ہو۔ یہ لفظ کوئی عام لفظ نہیں، بلکہ 7ویں آیت میں مانگی گئی اس ہدایت کی التجا پر ایک طاقتور اور حتمی مہر کا کام کرتا ہے۔ اس حوالے سے ماخذ میں ایک اور بے حد دل فریب حقیقت ملتی ہے۔ جب زمین پر باجماعت آمین کہی جاتی ہے تو عین اسی وقت آسمانوں میں فرشتے بھی بالکل اسی یکجہتی اور ہم آہنگی کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، زمین اور آسمان کی یہ شاندار ہم آہنگی پچھلے گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے اور ایک انتہائی گہرا روحانی کنیکشن قائم کرتی ہے۔ تاریخی حوالوں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی مسلمانوں اور صحابہ اکرام کے دور میں یہ آمین اتنی بلند آواز اور اتنی یکسوئی سے کہی جاتی تھیں کہ باقاعدہ مسجد کی دیواریں اس آواز سے گونج اٹھتی تھیں۔ یہ اس عمل کی طاقت اور اس کے اجتماعی روحانی اثر کی ایک بہت بڑی اور واضح دلیل ہے۔ تو آخر میں اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بہت ہی گہرا اور حتمی لمحہ فکریہ ابھرتا ہے۔ علم اور عمل کے اس طویل سفر میں انسان کے روزمرہ افعال آخر کس راستے کی عکاسی کر رہے ہیں؟ کیا ہم روزانہ یہ دعا مانگنے کے باوجود کہیں عملی زندگی میں تکبر یا انتہا پسندی کے ان جالوں کا شکار تو نہیں ہو رہے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو خود احتسابی کی دعوت دیتا ہے اور اس سچی ہدایت کی جستجو کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتا ہے۔